جہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز ہوگی اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی رہنمائی لی جائے گی، علماء سے بھی رہنمائی لی جائے گی۔ اور اس کو ایک تیسری بات، محترم عمران خان صاحب نے اپنی اس دن جو سوال و جواب کی نشست تھی اس میں کہا کہ فحاشی اور یعنی ایک بنیادی سبب ہے، بعض لوگوں نے اسے صرف عورتوں کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ کا قرآن مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی مرد بے حیائی کرتا ہے، اگر کوئی مرد جو ہے فحاشی پھیلاتا ہے تو وہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ مل کر آگے بڑے، سخت سے سخت قوانین لائے۔ لیکن یہ ایک سوال اپنی جگہ ہے کہ آج ہر چیز کے اوپر جو ہے، آپ نے سائیکل بھی بیچنی ہے تو اس کے اوپر بھی اشتہار میں عورت کی تصویر آپ دیتے ہیں۔ فحاشی اور یعنی کیا کہیں پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ صرف اس کی ذمہ دار عورت ہے؟ انہوں نے ایک اجتماعی بات کی۔ اور اگر آپ ڈاٹا نکال لیں کہ جب سے یہ مادر پدر آزاد قسم کے اشتہار بازی شروع ہوئی ہے، ریپ کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں کہ کم ہوئے ہیں؟ اور پہلے کیا ریشو تھی؟ تو فحاشی خواہ مرد پھیلائے یا عورت پھیلائے، جہاں عورتوں کو حجاب سے نکلنے کا اللہ نے کہا ہے وہاں مردوں کو بھی کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو ہر چیز کو ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خراب کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزارت اطلاعات اور علماء اور ہمارے جو ایڈورٹائزمنٹ کے ادارے ہیں، ان کو مل کر ایسے اشتہارات اور ایسی چیزوں کی ترویج کی کوشش کرنی چاہیے جو معاشرے کی اصلاح کا سبب ہوں۔ کیا یہ بات کہنی کہ فحاشی اور یعنی کی وجہ سے ریپ کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں یہ کوئی جرم ہے؟ وزیر اعظم نے درست صفت نشاندہی کی ہے، لیکن اس کا ایک حصہ کاٹ لیا جائے، یہ کہا جائے کہ قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اگلی بات نہ بتائی جائے کیا کیوں نہ جاؤ؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ریپ ہوتی ہیں، جو زیادتیاں ہوتی ہیں، اگر ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں بطور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین کے اور تمام علماء یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سزائیں دیں چوکوں چوراہوں میں۔ انسانی حق اس کا تو ہے کہ جو ریپ کرتا ہے، جو ایک 7 سال کی بچی سے زیادتی کرتا ہے، اس کے تو انسانی حق آپ کو یاد آتا ہے، اس معصوم 7 سال کی بچی کا انسانی حق آپ کو کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں آپ بولتے ہیں؟ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اگر کوئی بات اچھی ہو تو اسے بہتر انداز میں ہمیں آگے لے جانا چاہیے۔ اور پچھلے چند دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کی بحرین کے وزیر اعظم ولی عہد سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے خان صاحب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی، بحرین کے دورے کی دعوت دی ہے، خان صاحب نے انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی خان صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی ہے۔ کویت نے خان صاحب کو کویت کے دورے کی دعوت دی ہے امیر کویت اور وزیر اعظم کی طرف سے، اور انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب جو ہے وہ سعودی عرب جائیں گے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں اگرچہ یہ مشرق وسطیٰ کے اس سے، لیکن روس کے وزیر خارجہ کل تشریف لائے ہیں۔ یہ پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بڑی واضح کامیابی جو ہے اور ہماری سمت کی واضح نشاندہی کر رہی ہے۔ کل عراق میں جو دفاعی نمائش تھی اس میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح وہاں کے لوگوں نے پاکستان کا جو سٹال تھا وہاں پر، تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں نہ مساجد بند ہوں گی، نہ تراویح پر کوئی پابندی ہے۔ ایک گزارش ہے، ایک عرض ہے کہ جن چیزوں پہ علماء نے اتفاق کیا ہے ان چیزوں کے اوپر آگے بڑھا جائے۔ جن SOPs پر، یعنی وضو اگر گھر سے کر کے آتے ہیں تو آپ کو یہ ثواب ہے، اپنے گھر میں نوافل اور سنتیں ادا کر لیں۔ آپ مسجد میں جو نشان لگائے گئے ہیں انہی نشانوں کے مطابق، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اتفاق کیا پچھلے سال وہ کوئی چھوٹے علماء نہیں ہیں، اور حرم میں ایسے نماز ہو رہی ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی جو OIC کا مشترکہ فتوے کا فورم ہے 56-57 اسلامی ممالک کا، اس نے بھی یہ، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہم مسجد کو، مدرسے کو خود مختار، آزاد
دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو معاہدہ مدارس کی تنظیموں کے ساتھ وزارت تعلیم کا ہوا ہے اس میں بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ مدرسے کی جو دینی تعلیم ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے ایف اے تک کا معاہدہ جس کے اوپر مفتی تقی صاحب کے سائن ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے سائن ہیں، اور حافظ ریاض حسین صاحب کے سائن ہیں، ساجد میر صاحب کے لوگوں کے سائن ہیں۔ تو یہ ایک جب کوئی چیز نہیں ملتی ہے، جب دیکھا کہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت، مسجد مدرسہ، میں تیار ہوں کوئی بھی شخص آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جائے، مناظرے کے لیے تیار ہوں کہ موجودہ دور میں مسجد اور مدرسے کی توقیر، عزت، عظمت، اللہ تعالیٰ نے ایک تو مسجد کی عزت عظمت خود بنائی ہے، لیکن موجودہ دور میں ماضی کے دور سے زیادہ سہولتیں بھی مہیا کی گئی ہیں، تحفظ بھی زیادہ دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسا ہوگا۔ آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں؟ محمد صاحب، ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان یہ عمران خان صاحب کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ حکومت قانون سازی کر رہی ہے اور یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، تو اس طرح میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی مسلمان پہ یہ الزام لگانا کہ وہ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا غدار ہے، یا وہ پاکستان کے آئین اور قانون سے، مولانا صاحب ان کے بارے کیا رائے دیں گے جنہوں نے پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کرتے ہوئے رات کی تاریکی اور دن کے اجالے میں ختم نبوت کے قانون کے حوالے سے کچھ جو ہے چوری کی تھی، ان کے بارے میں مولانا کے تو لوگوں نے اس میں ووٹ دیا ہوا ہے۔ عمران خان نے عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت اقوام متحدہ میں تاریخ میں جو تقریر ہے وہ پہلی بار ہوئی ہے جو ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا ہے، جو اسلامک فوبیا پہ ہم نے تمام اسلامی ممالک کو OIC میں ہماری قرارداد پر سارے متفق ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الزام لگانے والوں کو سیاسی میدان میں آپ آئیں اور سیاست کریں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت، مسجد اور مدرسہ، اس پر آپ جو ہے، ہاں اگر کہیں کوئی کمی ہوگی، میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، مجھے فخر ہے میں مدرسے کا طالب علم ہوں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے اور مدرسے کا طالب علم ہونے کے ناطے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسلام کی جو سربراہی تنظیم ہے OIC، اس نے پہلا امن ایوارڈ علم کی بنیاد پر اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بنیاد پر جس شخص کو دیا وہ ایک پاکستانی اور ایک مدرسے کا طالب علم تھا۔ الحمدللہ یہ مدارس، یہ ہم سمجھتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب تو ہر وقت اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ مدرسوں کو ہم نے کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ جو وقف املاک ایکٹ کی بات ہے انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور کسی کو فکر مند ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسجد اپنا خود فیصلہ کرے گی، حکومت کسی مسجد پہ امپوز نہیں کرنے جا رہی کہ آپ کی مسجد میں 4 لوگ آئیں گے یا 10 آئیں گے، وہاں کی انتظامیہ ہے، وہاں کے لوگ ہیں، پچھلے سال بھی انہوں نے مینج کیا، اس سال بھی وہ مینج کریں گے۔ یہ بالکل میں نے جیسے کہا یہ ایک پراپیگنڈا کمپین ہے جس کا مقصد لوگوں کو، جس طرح ویکسین کے حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تمام مکاتب فکر کے علماء کی موجودگی میں دارالافتاء پاکستان، مجمع الفقہ الاسلامی، دارالافتاء مصر، دارالافتاء امارات، دارالافتاء سعودی عرب متفقہ فیصلہ ہے کہ ویکسین لگوانی چاہیے، اور ویکسین روزے میں لگوائی جا سکتی ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہ تمام بڑے بڑے دنیا کے دارالافتاء جو ہیں وہ فتویٰ دے چکے ہیں، تو لہٰذا ویکسین لگوائیے، احتیاط کیجئے، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیجئے، وہ خالق و مالک ہی ہمیں اس وبا سے نجات دے سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو سلسلہ ہو رہا ہے، اس کو پیر نور الحق قادری صاحب دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے کوئی شخص یہ کہے کہ موجودہ حکومت نے دین کے معاملے میں، اپنے وطن کے معاملے میں کوئی غداری کی ہے یا کوئی کوتاہی کی ہے۔ الحمدللہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، کیونکہ ہم نہ نبی ہیں، نہ صحابی ہیں، نہ اہل بیت میں سے ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر کوئی اساس ہے تو وہ اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
रिसालत व ख़त्म नबूवत और असहाब रसूल अहले बैत की मोहब्बत है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है और इस तरह के फतवों से ना छीनी जा सकती है। इंशाअल्लाह हमने पहले भी चौकीदारा किया है। सबसे सख्त मौक़िफ़ इन खाकों के ऊपर इस्लामिक फोबिया में किस मुल्क का है? वो पाकिस्तान है, जिसका प्राइम मिनिस्टर रोज इस पे बात करता है। तो वो दुनिया को मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। आज दुनिया इस्लाम के पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुले हैं, पाकिस्तान के उनके लिए दरवाजे खुले हैं। आखिर कोई तो वजह है कि पूरा आलम इस्लाम पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे है और पाकिस्तान आलम इस्लाम की तरफ मुतवज्जे है। और आपको पता चलता है कभी कि 16 साल बाद कुवैत के साथ इस लेवल पे बात हो रही है, मिस्र के साथ 10 साल बाद, अभी रूस के वजीर खारजा है, एक बड़ी ताकत है दुनिया की रूस, अभी 9 साल के बाद। तो ये एक कामयाबी नहीं है तो और क्या है? कामयाबी किसको कहा जाता है? एक आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की कामयाबी यही है कि हम अपने दोस्तों के करीब हों और हमारे दोस्त हमारे करीब हों। कौमी निसाब कौंसिल में वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको किस तरह दूर करेंगे? और दूसरा, एक जो जमात है जिसमें 20 अप्रैल की डेडलाइन दी गई है, आप समझते हैं कि फ्रांस के सफीर का निकालने का फैसला दुरुस्त होगा? देखिए, बात यह है कि जिस अंदाज से मैंने इसका जवाब पहले दे दिया, जो दूसरी बात है, जो पाकिस्तान में रहने वाली हमारी अकलियतें हैं वो हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, वो उसी तरह की पाकिस्तानी हैं जिस तरह के हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन मुसलमान बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाना और तारीख़ इस्लाम पढ़ाना, ये तो खुशी की बात है कि हमारे बच्चों को आगाही हो कि हम क्या हैं। और गैर मुस्लिमों पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो जरूर उसको पढ़े, इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, वो नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़ें। तो लिहाजा चूंकि एक अक्सरियती मुसलमान मुल्क के नाते हमारे बच्चे अगर सीरत मुस्तफ़ा और बुजुर्गों और असहाब रसूल और अहले बैत निसाब में शामिल है और इस्लामी तालीमात के हवाले से, तो ये तो एक खुशकुन बात है, अच्छी बात है। लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी कि वो लाजमन उसको पढ़े, उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। कोई पढ़ना चाहता है, मैं आपको बड़े बड़े गैर मुस्लिम पाकिस्तान के बता सकता हूं कि जिन्होंने जाके अल अज़हर से, हमारे डॉक्टर बिशप अलेक्जेंडर मलिक हैं जो लाहौर के बिशप रहे, बड़े मारूफ, वो अल अज़हर से पढ़ के आए, उन्होंने अल अज़हर के साथ अपनी। तो ये तो कोई मेरा नहीं ख्याल, ये एक महदूद तबका जिसको सिर्फ इस्लाम के नाम से करंट लग जाता है, वो हर वक्त शोर मचाता है। भाई इस्लाम अमन का, सलामती का, मोहब्बत का, रवादारी का दीन है और इस्लाम जो है वो दावत देता है कि आओ अमन से रहें। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।